Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. بڑھتی ہوئی عمر جس طرح ہمارے جسم کے تمام آرگنز کو اس کے فنکشن کو متاثر کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ ہماری اسکن پہ بھی بہت ہی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکن کی الاسٹیسٹی ختم ہونے لگتی ہے، ٹائٹننگ ختم ہونے لگتی ہے اور جس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ سیگی ہونے لگتی ہے اور لٹکنے لگتی ہے۔ اسکن پہ رنکلز پڑ جاتے ہیں، اسکن ڈرائی ہونے لگتی ہے، اسکن پہ پگمنٹیشن ہونے لگتی ہے اور ان ایون ٹون ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا کمپلیکشن بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ اور ان تمام علامات کی بڑی وجہ کولاجن کی کمی ہے۔ کولاجن پروٹین کی ایک قسم ہے جو کہ ہماری باڈی میں کل پروٹین کا 30% ہوتی ہے۔ یہ ہماری باڈی میں اسکن، بونز، مسلز، ٹینڈنز، لیگامنٹس اور کنیکٹیو ٹیشو کا پرائمری بلڈنگ بلاک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ ویسلز، آرگنز اور آنتوں کی لائننگ میں بھی پایا جاتا ہے۔ کولاجن کا مین رول پوری باڈی کو اسٹرکچر، اسٹرینتھ اور سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ ہماری اسکن کے ڈیڈ سیلز کو ریپلیس کر کے نیو سیلز بناتی ہے۔ یہ اسکن کی الاسٹیسٹی کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے جس سے اسکن ینگ اور ٹائٹ رہتی ہے۔ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ باڈی میں کولاجن کی مقدار، کولاجن کی پروڈکشن کم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے اسکن کی ٹائٹنس اور یوتھ ختم ہونے لگتی ہے، اسکن لوز ہو جاتی ہے اور رنکلز ہونے لگتے ہیں۔ ایج بڑھنے کے علاوہ بھی ہماری لائف سٹائل کی بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے بھی کولاجن کی پروڈکشن کم ہو سکتی ہے، جیسے کہ اسموکنگ یا دوسری طرح کا کوئی نشہ، زیادہ تر سن لائٹ میں رہنا اور کھانوں میں بہت زیادہ آرٹیفیشل شوگر یا نمک کا استعمال بھی کولاجن کی پروڈکشن کو کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سی کولاجن کنٹین فوڈ کے استعمال سے ہم اپنی باڈی میں کولاجن کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے ایجنگ پروسیس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، پوٹیشیم، زنک، آیوڈین، سیلینیم، وٹامن اے، سی، ڈی اور ای، ان تمام چیزوں کی کمی سے بھی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور ہم بڑھاپے کی طرف تیزی سے جانے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے فوڈ استعمال کرنے چاہیے جس میں تمام قسم کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہوں تاکہ ہم اپنے ایجنگ پروسیس کو کم کر سکیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف کہ کن میڈیسنز کے استعمال سے آپ جو ہے وہ اپنا ایجنگ پروسیس سلو کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں اور اپنے اسکن کو بیٹر کر سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہومیوپیتھک میڈیسن کا جو رول ہے ہماری لائف میں وہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ یہ نہ صرف ہماری باڈی میں ہونے والی مختلف بیماریوں سے شفا دیتی ہے بلکہ یہ ہماری ظاہری خوبصورتی کے لیے بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ جیسے کہ کیلکیریا فلور اسکن کی الاسٹیسٹی کو بڑھاتی ہے اور اسکن کو ٹائٹ کرتی ہے، رنکلز کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی اسکن کی چمک ختم ہو رہی ہو، اسکن آپ کی لوز ہو رہی ہو، اس پہ رنکلز پڑ رہے ہوں یا اسکن جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائے اور اسکن کو اگر صحیح طریقے سے نرشمنٹ نہیں مل رہی ہو اور اسکن کا کلر جو ہے وہ پیل ہو رہا ہو تو کیلکیریا فلور بہت اچھے سے کام کرتی ہے، اسکن کی چمک کو بحال کرتی ہے، اسکن کو صحیح طریقے سے نرش کرتی ہے، اس کی رنکلز کو ختم کرتی ہے اور اسکن کو ٹائٹ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اسکن میں ٹاکسن جمع ہو جائے، اس کی وجہ سے اسکن میں پگمنٹیشن ہو جائے، اسکن ڈرائی ہو جائے تو کیلکیریا سلف بہت ہی بہترین میڈیسن ہے۔ یہ اسکن کی ایسیڈیٹی کو ختم کرتی ہے، اسکن کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے جس سے اسکن کی پگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے اور اسکن کو یہ ہائیڈریٹ کرتی ہے۔ اگر بلڈ میں پراپر آئرن ریٹینشن نہ ہو تو آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی اور چہرہ جو ہے وہ دبا ہوا لگتا ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے فیرم فاس بہت اچھے سے کام کرتی ہے۔ اگر مسلز کمزور ہو جائیں تو بھی اسکن لٹکنے لگتی ہے۔ میک فاس مسلز کو اسٹرینتھ دیتی ہے، مسلز کو ٹائٹ کرتی ہے جس سے اسکن سیگنگ کا پرابلم دور ہو جاتا ہے۔ اگر گال دھنسے ہوئے ہوں، آنکھیں اندر کو دھس جائے اور اسکن پہ
ورنکلز پڑ جائیں، نیند نہ آ رہی ہو آپ کو، ڈپریشن ہو، بڑھاپے کے تمام سائن آپ کو فیل ہو رہے ہوں اور آپ کی یادداشت بھی کمزور ہو رہی ہو، تو کالی فاس ان تمام مسائل کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے۔ اگر سیلز کا ڈیمیج ہونا اور ریکور نہ ہونا، ورنکلز ہو رہے ہوں، ٹیشو جو ہیں وہ ریپیئر نہ ہو رہے ہوں، خون کی کمی ہو، تو پھر کالی سلف ان تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ اس سے ریپیئرنگ اچھی ہوتی ہے اور عمر کم لگنے لگتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی محسوس ہوتی ہوں، آپ کی سکن ڈیمیج ہو رہی ہو، آپ کے اوپن پورس ہوں سکن پہ اور آپ کے سکن میں ٹاکسک جمع ہو رہا ہو، بال جھڑ رہے ہوں، تو اس کے لیے سلیشیا کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ٹاکسک کو ختم کرتا ہے، اوپن پورس کے مسئلے کو دور کرتا ہے اور سکن کو ریپیئر کرتا ہے۔ اگر آپ کی سکن آئلی یا ڈرائی ہو، آنکھوں پر کولیسٹرول ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے سکن جو ہے وہ لوز ہو گئی ہو، لٹک رہی ہو، ایسیڈیٹی ہو گئی ہو سکن پہ، برننگ کا احساس ہوتا ہو، اگر آپ کی سکن پہ کریکس پڑ گئے ہوں اور پمپلز ہو گئے ہوں، تو نیٹرم فاس بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور یہ بلڈ کو اینٹی ایسڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایبروٹینم بھی ہماری اسکن کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ یہ اسکن سے ورنکلز کو ختم کرتی ہے، ٹیگی اسکن کو ختم کرتی ہے، اسکن کو ٹائٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بربیریس ایکویفولیم بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اسکن کے لیے۔ یہ بلڈ پیوریفائر ہے، یہ اسکن کو اندر سے صاف کرتا ہے آپ کی باڈی کو، اور آپ کے جو کلر ہے وہ فیئر ہوتا ہے اور اسکن پہ اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اپنی فیس کی اسکن ٹائٹننگ کے لیے اور رنکلز کو ختم کرنے کے لیے آپ جو بھی اینٹی ایجنگ کریم یوز کرتی ہیں وہ آپ کو آپ کی فیس پہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے استعمال سے نہ صرف آپ کی رنکلز ختم ہوں گے، آپ کے کلر کمپلیکشن میں فرق پڑے گا، آپ کی اسکن ٹائٹ ہوگی، سیگی اسکن ختم ہو جائے گی، اسکن جو آپ کی لوز ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ ان تمام پرابلمز سے تو آپ کو چھٹکارا ملے گا ہی، اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں ایج بڑھنے کے جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں، یا آپ کو کسی قسم کی کوئی ویکنس ہے، کیلشیم کی کمی ہے، آپ کو انیمیا ہے، آئرن کی کمی ہے، کولاجن کی کمی ہو رہی ہے، اور آپ کی پوری باڈی کی جو اسکن ہے وہ لوز ہو رہی ہے، یہ ان سب چیزوں کو کور کرے گی یہ تمام میڈیسن، اور آپ کو انٹرنلی بھی ان میڈیسن کے استعمال سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان تمام میڈیسنس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، ان کو آپ ایز اے سنگل ریمیڈی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے میں آپ کو اسے یہ ایز اے فارمولا کورس کی صورت میں بتاؤں گی، آپ اس کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لینی ہے ایبروٹینم 30 میں، اس کے 5 قطرے دن میں 3 بار آپ نے تقریباً 1/4 گلاس پانی میں ڈال کے پینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے لینی ہے بربیریس ایکویفولیم مدر ٹنکچر میں، اس کے 10 ڈراپس آپ نے تقریباً ½ گلاس پانی میں دن میں 2 بار پینے ہیں، صبح اور رات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لیں گے کیلکیریا فاس 6x پوٹینسی میں، سلیشیا 6x پوٹینسی میں اور کیلکیریا سلف 6x پوٹینسی میں۔ یہ میڈیسنز آپ نے تقریباً 1 مہینہ استعمال کرنی ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ لیں گے کیلکیریا فلور 6x میں، میک فاس 6x میں اور کیلکیریا سلف 6x میں۔ یہ بھی آپ نے 1 مہینہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے فیرم فاس 6x میں، نیٹرم فاس 6x میں اور کالی فاس 6x میں۔ یہ میڈیسن بھی آپ نے پورا 1 مہینہ استعمال کرنی ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل آپ کا 3 مہینے کا کورس بنے گا۔ 6x والی تمام میڈیسن آپ نے 4 ٹیبلٹس دن میں 3 بار کھانی ہے۔ 3 مہینے یہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جب کبھی بھی مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا جب کبھی بھی ضرورت محسوس ہو تو آپ یہ کمپلیٹ کورس دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں جب ایجنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو چاہے آپ کوئی اینٹی ایجنگ کریم یوز کریں، کوئی لوشن، کوئی ٹریٹمنٹ یوز کریں، وہ آپ کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے اس پروسیس کو کم کرنے کے لیے۔ اس لیے میڈیسنز کا استعمال بھی آپ کو ہر کچھ وقفے کے بعد ریپیٹ کرنا پڑے گا، تو اس سے پھر آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔